ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آخری پارہ اما پارہ جسے کہتے ہیں، اس سپارے کا پہلا لفظ اما ہے. اما یتساءلون. اس سورت کا نام نبأ ہے، اور اس کے اندر شروع میں منکرین قیامت پر زجر ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہیں، اور قیامت کا منظر، تخویف اخروی، اور آخر میں بشارت ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں. قیامت کو بہت بڑی خبر قرار دیا، جس میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی مانتے ہیں، کوئی انکار کرتے ہیں، کوئی شک میں. فرمایا سب جان لیں گی، جب قائم ہوگی تو پتہ چل جائے گا قیامت کیا ہوتی ہے. الم نجعل الارض مہادا. قیامت میں شک ہے تمہیں تو دیکھو ہم نے کیا نہ بنایا. ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، اور تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ہم نے آسمان پر ایک چمکتا ہوا سورج رکھا، اور ہم ہی اوپر سے بارش برساتے ہیں موسلادھار، اس کے ساتھ غلے اور نکالتے ہیں، اور گھنے باغ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف پھل تم استعمال کرتے ہو. یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. جس خدا نے یہ بنائی ہیں وہ قیامت بھی قائم کر دے گا. ان یوم الفصل کان میقاتا. جدائی کا دن وہ ہوگا جس میں ایک سور پھونکا جائے گا، اور لوگ فوج در فوج قبروں سے اٹھ کے آئیں گے، اور ادھر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ دروازہ بن جائے گا، چھت ٹوٹ جائے گی، اور مضبوط پہاڑ اپنی جگہ سے جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے روئے کی گالوں کی طرح. جہنم گھات میں ہوگی، سرکش لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے ان کے لیے. وہاں ان کو کوئی نہ ٹھنڈی چیز ملے گی، نہ کوئی پینے کا مشروب ملے گا. گرم پانی ہوگا یا پیپ ہوگی، اور ان کے بد اعمال کی وجہ سے ان کو یہ ملے گی. انہم کانوا لا یرجون حسابا. اس واسطے کہ یہ لوگ حساب کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلائے جا رہے تھے، اور ہم نے ان کا ہر کچا چٹھا کتاب کے اندر لکھوا رکھا ہے، اور کہا جائے گا چکھو عذاب. ہم عذاب اب زیادہ کریں گے، نعمت تمہارے اوپر کوئی نہیں ہوگی. آگے خوشخبری. ان للمتقین مفازا حدائق. جو دنیا میں پرہیزگار بن کے رہے وہ کامیاب ہیں. ان کے لیے باغیچے ہیں اور انگور ہوں گے، اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے ساغر ہوں گے. اس کے اندر کوئی نہ لغو سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ ہوگا. جزام. یہ اللہ کی عطا ہوگی اور ان کے اعمال کے بدلہ ہوگی. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس کے اندر کی ساری چیزوں کا بھی مالک ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ. جس دن روح والامین کھڑے ہوں گے اور فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے. کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا. جس کو اللہ اجازت دیں گے وہی بولے گا، اور کوئی بول تک نہیں سکے گا. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ. ہم نے تمہیں ڈرایا تھا قریبی عذاب سے، جس دن دیکھ لے گا آدمی اپنا وہ جو اس نے آگے بھیجا تھا. تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا. کاش کہ میں مٹی ہوتا.
آج مجھ سے حساب نہ ہوتا جہنم میں نہ جانا پڑتا، مٹی بن جاتا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ سورہ نازعات شروع ہوتی ہے، اس کے اندر پہلے ان فرشتوں کا ذکر ہے جو ان لوگوں کی روحوں کو رگوں میں ڈوب کر توڑ توڑ کے روح نکالیں گے، جو مشرک کافر گناہگار ہیں، جن کی روح نکلنے کے لیے نہیں آئے گی، فرشتے ان کے اندر گھس کے ان کی رگوں کو توڑ توڑ کے نکالیں گے۔ والناشطات نشطا، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو ادب کے ساتھ نیک لوگوں کی روحوں کو ایسے نکالیں گے جیسے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک دوسرے سے آگے جا کر مانتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے مانتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ، قیامت اس دن آئے گی جس دن ایک بھونچال آ جائے گا اور اس کے پیچھے آنے والی آ جائے گی، اور دل لرز رہے ہوں گے اور آنکھیں دبی ہوئی ہوں گے۔ یقول، لوگ کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ پہلی حالت پہ آئیں گے جب ہم پرانی ہڈیاں گلی ہوئی ہو جائیں گے؟ کہ یہ تو اگر دوبارہ آنا ہے تو یہ تو حسرت ہے اور نقصان ہوگا۔ ہم دوبارہ آئیں گے تو بیویاں کسی اور کے قبضے میں ہوں گی، کوٹھی کسی اور کے قبضے میں ہوگی، امام پھر آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ اور فرمایا نہ وہ بیویاں ہوں گی نہ کوٹھیاں، وہ پچھلی تو ساری ختم ہو گئی، اور جن کو ملنی ہے آگے ملنی ہے وہ اللہ اور دے دیں گے۔ کیا مشکل ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ڈانٹ پڑے گی، سارے اٹھ کے روئے زمین پہ کھڑے ہوں گے، بس اتنی دیر میں۔ تخویف۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے معجزات لے کر فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہے، اس کو کہو کیا تجھے پاک ہونے کی دلچسپی ہے تو میں تمہیں ایک راہ دکھاؤں، تو ڈر جا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری نشانیاں اور معجزات فرعون کے دکھائے، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، منہ پھیرا اور دوڑ کے گیا، اور جماعت کو لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریر کرنا شروع کرنے لگا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ تو اس کی کارروائی ہے ادھر۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے دونوں عذابوں میں پکڑا، دریا میں غرق کر دیا۔ دنیا میں ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح رب العالی صاحب زمین میں گو ہوتے کھا کھا کر کے مر رہا ہے، اور اس کے لاشے کو پانی نے باہر پھینکا، اس طرح ایک لکڑی کی طرف پڑا تھا، اٹھا کر رکھ دیا گیا، شاید آج بھی اس کی لاش عبرت کے لیے موجود ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، قیامت کے منکرو کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہ اتنے بڑے آسمان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، موٹا بنایا ہے، برابر کیا ہے، اور اس کے اندر رات رکھی ہے، دن رکھا ہے، اور زمین پیدا کی ہے، اور اس کے اندر چراگاہیں رکھی ہیں، اور پانی رکھا ہے، اور پہاڑ کی میخیں لگائی ہیں جس کا فائدہ تم بھی اٹھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک بہت بڑی مصیبت قیامت کی آئے گی، اور انسان اس وقت اپنے تمام پہلی کوشش سے جو کچھ اس نے کام کر لیا تھا اس کو سب یاد آ جائے گا، میں کیا کرتا رہا ہوں، اور جہنم سامنے کر دی جائے گی۔ جو سرکش انسان ہوگا جس نے دنیا کو ترجیح دی ہوگی، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں کب قائم ہوگی، آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے تو بس بتا دیا قیامت قائم ہوگی۔ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف منتہی ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ واقعی کب ہوگی، آپ تو صرف اس سے ڈرانے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا، جس دن اس قیامت کو دیکھ لیں گے تو اپنی دنیا اور زندگی، قبر کی زندگی کو بھی ایسے ایک شام یا ایک دوپہر سمجھیں گے، اتنا چھوٹا سمجھیں گے۔ عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ شان نزول کے مطابق نبی علیہ السلام سرداران قریش کو لے کر بیٹھے تھے، کیونکہ ان کا وہ کہتے تھے ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہماری شان کے خلاف ہے، اگر بات کرنی ہے تو الگ کر لیں۔ اتنے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو پتہ چلا کہ یہاں نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، ایک جذبے کے ساتھ آئے
انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ چودھریوں کی جماعت اس وقت بیٹھی ہے کہ ان کے اندر نہیں جانا. وہ نابینا دیکھ تو رہے نہیں تھے، لیکن دیکھ کر نبی علیہ السلام کو ذرا جو ہے پریشانی ہوئی. عبس وتولی، تھوڑا سا منہ پر آثار ناراضگی کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی. عبس وتولی، تیوری چڑھاتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں، اس واسطے کہ ایک نبینا صحابی آپ کے پاس آیا. آپ کو کیا پتا وہ کس جذبے سے آیا ہے، وہ پاک ہونے کے لیے آیا ہے. جو آپ کی نصیحت سن کر وہ تو نفع اس کو ہوتا. جو لوگ آپ سے مستغنی ہوتے ہیں آپ ان کے در پہ ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو پاک کر دیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَ، جو آدمی دوڑتا ہوا آیا اللہ سے ڈرتا ہوا ہے اور آپ اس سے بے پرواہی کر رہے ہیں، یا شان نبی کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر ایمان والے کی، اپنے پیغمبر کو تنبیہ فرما دیا. آپ نے کیوں بے رخی کیا اس سے؟ اس کا زیادہ حق ہے ان چودھریوں سے. اور نبی علیہ السلام پھر اس صحابی کی بڑی عزت کرتے تھے. جہاں جب جاتے تھے جنگ میں تو ان کو پیچھے خلیفہ اور اپنے مسلح بھی کھڑا کر دیتے تھے، اور جناب کہتے تھے یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان سے تنبیہ فرمائی ہے. کلا انہا تذکرہ، فرمایا یہ تو ایک نصیحت کی چیز ہے. قرآن جو مرضی ہے لے لے. یہ پہلے سب مکرم صحیفوں میں بھی موجود تھا، اور اس کو فرشتے بھی لکھتے ہیں، اور جناب انسان لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے جو اس کو لے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا. قتل الانسان ما اکفرہ، وہ ناس و انسان کی کتنا ناشکرہ بنا بیٹھا ہے. اس کو پتہ نہیں کس چیز سے پیدا ہوا. من نطفہ، نطفے سے پیدا ہوا. اللہ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، ایک اندازے سے پیدا کیا. پھر اس کا پیدا ہونے کا راستہ بھی اللہ نے آسان کیا، اور پھر اس کو موت بھی اللہ دیتا ہے. پھر اس کو قبر میں بھی اللہ ہی لے جائے گا، پھر قبر سے اٹھائے گا بھی اللہ. ٹھیک، اللہ سے کہاں بھاگے گا، ہر جگہ اللہ ہی ہے. کلا لما یقضی ما امرہ، اس نے ابھی تک وہ پورا نہیں کیا حکم جو اللہ نے اس کو دیا تھا. اس کو اپنے کھانے کی طرف ذرا نظر کرنی چاہیے. ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین کو چیر کر اس کے اندر سے غلے نکالتے ہیں، انگور، ترکاریاں، زیتون، کھجور، باغیچے، گھنے اور پھل اور جناب چارہ، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے ہیں. تو نکالتا بناتا میں ہی ہوں، تو اسی طرح تمہیں بھی پیدا میں ہی کر دوں گا. پہلے بھی میں ہی پیدا کیا تھا. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، جب کان پھاڑنے والی آ جائے گی، یعنی قیامت، کون اتنی آواز ہوگی زبردست سور کی، کان کے پردے پھٹیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ آج جو سارے رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، فرمایا اس دن اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے آدمی دور بھاگے گا، اس واسطے کہ ان کے حقوق ہی پورے نہیں کیے تھے. آج وہ اپنے حقوق مانگیں گے تو میں کہاں سے بھاگ جائے گا. اس واسطے والدین کے نافرمان ہو اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں اور دوسرے طرف دھکیل دینے والوں، قیامت کے دن مشکل ہوگی. حالانکہ اپنے رشتہ داروں کے مشکل وقت میں انسان اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، یہ ان سے بھاگے گا، اس واسطے ہی بھاگے گا کہ ان کے حقوق کھائے تھے. اس دن بعض چہرے تو چمک دمک والے ہنستے اور خوش ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی اور جناب غبار چڑھا ہوگا. اولئک هم الکفرۃ الفجر، یہ کافر اور فاجر لوگ ہیں، یا ان کی طرح ان کے پیچھے چلنے والے مسلمان ہیں. اذا الشمس کورت، قیامت کا منظر کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے،
10 माह की गाभन ऊँटनी मुअत्तल होगी और वहशी जानवर घरों में आ जाएंगे, समंदर झोंके जाएंगे और नफस और रूह आपस में मिला दिए जाएंगे और जिंदा दरगोर से पूछा जाएगा तुझे क्यों कत्ल किया गया था, और सहीफे खोल दिए जाएंगे, आसमान की खाल उतार दी जाएगी, जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, जन्नत को करीब कर दिया जाएगा। आलिमत नफ्सुम मा हज़रत, हर आदमी वो जान लेगा जो कुछ हाजिर किया उसने। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस वल्लैल, इन सितारों की कसम, रात की कसम, सुबह की कसम। ये रसूल करीम अल्लाह के पैगंबर हैं और ये फरिश्ते हज़रत जिब्राइल आमीन बड़ी ताकत वाले हैं, अल्लाह के यहाँ बड़ी इज़्ज़त वाले हैं। वो कुरान लाए थे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया था। वमा साहिबुकुम मजनून, आपके साहिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं, और दीवाने तो तुम हो। दीवाने इस फरजानों को दीवाना कहते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से किनारे पर देखा और नबी अलैहिस्सलाम गैब पर जो है वो बखील नहीं है, जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है वो अपनी उम्मत तक पहुँचा देते हैं। और ये शैतान और ये उनका कौल नहीं है, ये अल्लाह की कलाम है। कहाँ जा रहे हो, आइना आइना तज़हबून, किधर जाते हो। ये तो नसीहत है पूरे जहान वाले लोगों के लिए जो चाहे इसे लेके सीधे रास्ते पर चले। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह चाहेगा। इधर समान फतरत, दूसरे अंदाज में क़यामत का मंजर देखो, आसमान फट जाएगा, सूर्य सितारे झड़ जाएंगे और जनाब समंदर चिर जाएंगे और कब्रें उखड़ जाएगी। हर आदमी जो आगे भेज चुका था या पीछे छोड़ आया सब कुछ जान लेगा। और इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे रब के साथ धोखे में किसने डाला है। अल्लाह ने तो तुझे पैदा किया, बराबर किया और अपनी जिस शक्ल में चाहे तेरी सूरत पैदा करके एक परी पैकर इंसान बनाकर दुनिया में चला दिया, फिर धोखे में पड़ा है। कल्ला बल्ला तुकज़्ज़िबूना बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, तुम तो क़यामत के मुनकर हो और तुम्हारे ऊपर तो किरामन कातिबीन तुम्हारा आमाल नामा तैयार करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो तुम करते हो वो जानते हैं, लिखते चले जाते हैं। याद रखो जो नेक लोग हैं नेमतों में होंगे, जो बुरे लोग हैं जहन्नम में भून दिए जाएंगे और वहाँ से कभी गायब नहीं होंगे। आपको क्या मालूम कि बदले का दिन क्या है, जिस दिन कोई आदमी अपने नफ्स का किसी नफ्स का मालिक नहीं होगा और सारे हुक्म अल्लाह ही के चल रहे होंगे। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना यक्तालूना अलन्नास, हलाकत है कम तोलने वालों के लिए जो देते हैं तो कम देते हैं, लेते हैं तो पूरा लेते हैं। इनका क्या ख्याल है कि दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, इनसे पूछा नहीं जाएगा। ये तो बड़े दिन में उठाए जाएंगे जिस दिन रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएंगे। फुज्जार बुर्रों की किताब जो है सिज्जीन में होगी। आपको मालूम ही क्या है कि सिज्जीन क्या चीज़ होती है। वो का मालनामा है और एक जगह जिसके अंदर रूहें और उनके दफ्तर जमा होते हैं। जो मुशरिक है वो जहन्नम की जगह है। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जो जो क़यामत के दिन को झुठलाते हैं। और जब कुरान की आयतें उन्हें पढ़ाई जाती हैं तो वो असातिरुल अव्वल कहते हैं। इनके दिलों पर उनकी बुराई की वजह से जंग चढ़ चुका है और इनको खुदा ताला की कभी ज़ियारत नहीं होगी। फिर कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसको तुम झुठलाते थे। और इसके मुकाबले में नेक लोग अबरार हैं, वो इल्लियीन में होंगे। उनका आमाल नामा भी इल्लियीन में, उनकी रूहें भी इल्लियीन में। और एक इन्नल अबरारा, और नेमतों के अंदर होंगे, शाही तख्तों में बैठे होंगे, चेहरे के अंदर रौनक होगी और उनको रही के मखतूम के मशरूब पिलाए जा रहे होंगे जिन पर कस्तूरी की मोहर लगी होगी। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और रग़बत करने वाले लोगों इस चीज़ में रग़बत करो ये तुम्हें मिले। ऐना यशरबु बिहल मुक़र्रबून इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना, आज मुजरिम लोग ईमान वालों के साथ हंसते हैं, जब वहाँ से गुजरते हैं तो आंखें मारते हैं।
جب پلٹ کے آتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو یہ گمراہ لوگ ہیں، اور جناب حالانکہ ان کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلی رکھو مسلمانوں، ایک وقت آئے گا ان کو جہنم کے اندر جلایا جا رہا ہوگا اور ان کو فرشتے پیٹ رہے ہوں گے، اور تم شاہی تختوں پر بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھنا، بدلہ لے لینا تم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وقت، پھر منظر قیامت کا زیادہ تر اس سپارے میں قیامت کے منظر ہیں۔ آسمان پھٹ جائے گا اور اس نے کان رکھا ہوا ہے، اور اس کا حق بھی ہے کہ کان رکھے اللہ کا جو حکم ہے اس پر، اور زمین کو اللہ تعالیٰ کھینچ بنایا ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ سارا کچھ اپنے اندر کے مردے سونے چاندی جو بھی اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی، اور اس نے بھی اپنے رب کی طرف کان رکھا ہوا ہے کہ کب جو حکم آئے گا میں کروں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اور انسان محنت تو کرتا ہے تو اچھی محنت کیوں نہیں کرتا؟ چور کو بھی محنت، ڈاکو کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے، زانی کو بھی محنت کرنا پڑتی ہے، بلکہ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ان لوگوں کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہیں پکڑے گئے تو بڑی ذلت بھی ہوگی اور مار بھی ہوگی، زندگی بھی تباہ ہوگی۔ یار تم محنت تو کرتے ہو، صحیح محنت کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے حضور جانے کے لیے دن جو ہے نیکی کا راستہ لے لو، اس محنت تمہاری کام آئے گی، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی دی آخرت بھی بن جائے گی۔ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ خوش ہوگا، اس کا آسان حساب ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا تو خوشی تھمے گی نہیں، خوشی خوش ہوگا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ پیچھے چھپائے گا اور کہے گا ہائے میں مر جاؤں، میرا اعمال نامہ بھی کوئی نہ دیکھے۔ یہ دنیا میں خوش رہتا تھا، اللہ کی بات اللہ والوں کی بات نہیں مانتا تھا، آج اس کو رونا شروع ہوا ہے، ہمیشہ روتا ہی رہے گا۔ قسم ہے شفق کی اور رات کی اور چاند کی، اور تم جو ہے ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف دنیا میں بھی تم بدلتے رہتے۔ ایک دفعہ تم باپ کا نطفہ تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں سے بچے نکلے، پھر چھوٹے بچے تھے اور جوان ہوئے، بوڑھے ہو کے مر گئے۔ جس طرح یہ تمہاری حالتیں بدلتی آئیں، تمہارے کام بھی بدلتے آئیں، تو اس طرح وہاں دنیا سے اب بدل کے تم آخرت میں بھی آ گئے۔ اور قرآن پاک جب تمہارا اوپر پڑھتا ہے تو لوگ سجدے کو نہیں کرتے اور جھٹلاتے ہیں۔ فبشر بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، مگر جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود، چار قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے وہ خندقوں والے جنہوں نے مسلمان بچے کو اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والوں کو آگ میں جھونکا تھا، اور مزے سے اس کو واقعہ آپ نے پہلا سنا ہوا، اس وقت کوئی نہیں، تو اس بچے کو مارنے کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن وہ اس کو مار نہیں سکے۔ اس بچے نے کہا تھا میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا تیر لے کر پہلے دنیا کے سارے لوگوں کو بادشاہی اکٹھے کرو، پھر میرے تیر لے کر مجھے مارنا، پھر میں مر جاؤں گا۔ اور کہ تو مر، جیسا بھی ہو ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا ہی کیا، کن پٹی پہ تیر لگا، اس نے ہاتھ رکھا، مر گیا، اور جتنے لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ الٹا ہی ہو گیا کام، پہلے ایک تھا اور سارے ہی گئے۔ اب وہ ظالم کہتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا، خندقیں کھودو، آگ بھرو، اور ان کے اندر ان کو سارے سب کو ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا بدلہ لیں گے، ان کا قصور کوئی نہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے جس کی حکومت آسمان زمین میں ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہوئی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اور لوگوں میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب کوئی پکڑتا ہے تو اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، پھر نبی بھی نہیں چھڑا سکتا، فرشتہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ اکبر۔
وہ عرش کا مالک ہے، غفور الرحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، ایسا جو چاہے کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس ان لشکروں کی خبر نہیں آئی جو فرعون سمود کے لشکر تھے، انہوں نے تکذیب کی اور دنیا کے اندر دھر لیے گئے۔ اور یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ سے آیا ہے، اس کو لو، تھام لو اور اس سے جنت میں چلے جانا۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، طارق رات کو آنے والے ستارے کی قسم، آسمان کی قسم، اور ہر نفس نے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر کوئی محافظ بیٹھا ہے، اس کی ہر حرکت و سکون نقل کر رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو اپنی پیدائش کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک کودنے والے پانی سے اسے پیدا کیا تھا جو اس کے باپ اور اس کی ماں کے اندر سے نکلے تھے، اور اس کے بعد یہ بچہ سمیع بصیر بن کے آیا ہے۔ یہ ایک نطفے سے خدا ایک انسان کو بنا سکتا ہے، کیا وہ مردہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہاں تمہارے سارے حالات اور راز کھل جائیں گے۔ والسماء ذات الرجع، آسمان جو بھی برسانے والا ہے، زمین جو پھٹ جانے والی ہے، اس کی قسم، یہ بات بالکل فیصل شدہ ہے، حق ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ جتنے سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اللہ ہی کے نام کی تسبیح بیان کرو، اور بلند و برتر ہے، برتر ہے، اس نے پیدا کیا ہے، برابر کیا ہے، اس نے ہدایت دی ہے، اور اس نے ہی چراگاہ نکالی ہے، اور اس چراگاہ کو کوڑا کرکٹ بھی وہی بنا دیتا ہے۔ سنقرئک، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، آپ بھولیں گے ہی نہیں۔ ہم نے آپ کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ آپ لوگوں کو نصیحت کریں، نصیحت لوگوں کو نفع دے گی، لیکن اس کو دے گی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے بدبخت آدمی دور ہوتا ہے جو آگ میں، بڑی آگ میں جلے گا، پھر اس میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، کامیاب وہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی۔ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت جو حالانکہ بہت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس سے تم روگردانی کرتے ہو۔ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی آئی ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ هل أتاك حديث الغاشية، آپ کے پاس اس ڈھانپ دینے والی کی بات نہیں ہے، یعنی قیامت، غاشیہ، جس دن بعض چہرے دبے ہوئے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے اور آگ میں جل رہے ہوں گے، اور ان کو پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، اور ان کے کھانے کے لیے جو ہے کانٹوں والا ایک درخت ملے گا، اور نہ اس سے بھوک ختم ہوگی اور نہ ان کے اندر طاقت اور موٹاپا ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ، اور دوسرے چہرے نرم و نازک ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اپنی دنیا کی کمائی پر خوش ہوں گے۔ ان کو بلند باغوں میں داخل کر دیا جائے گا، نہ کوئی وہاں بیکار بات ہوگی، نہ بیکار کام ہوگا۔ اس کے اندر چشمے ہوں گے جاری، اور بڑے بڑے جو ہے شاہی تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اندر آبخورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور سرہانے جو ہیں تکیے صف کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے، اور بہترین قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور اس کے اندر یہ مزے سے لوگ بیٹھے کھڑے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے اللہ نے اس کو کیسا پیدا کیا اتنا، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسا بلند کیا، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھے اللہ نے کیسا اس کو نصب کیا، زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، یہ اس کو اللہ تعالی نے بچھایا ہے۔ فذکر، اے میرے محبوب لوگوں کو نصیحت کریں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر دروغے نہیں ہیں۔ جو آدمی منہ پھیرے گا، کفر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت اور بڑا عذاب دیں گے۔ سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے اور ہم نے سب کا حساب لینا ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جب آئے، حل فی ذالک، اتنی قسمیں میں نے اٹھائی ہیں عقل مند کو اتنا اب بھی یقین نہیں آتا تو ذرا دیکھ لو پہلے کی بڑی بڑی قومیں، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، سمودیوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ ساری سرکش قومیں تھیں۔ فصب علیہم ربک صوتا، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر اترا، یہ دنیاوی مر مٹ گئے۔
ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو جب اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، مال و دولت اور عہدہ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اپنی لیاقت سے سارا کچھ کمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آزما کر اس کے رزق کو تنگ کرتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ مجھے تو خدا تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، اگر میرے کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو پیدا کیوں کیا؟ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا وہ نہیں بات، بلکہ بات یہ ہے میں بتاتا ہوں، لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نہ ترغیب دیتے ہو، اور تم سارا میراث آپ ہڑپ کر دیتے ہو، بہنوں کا اور دوسرے بھائیوں کا حصہ ان کو نہیں دیتے۔ مال کی تمہارے اندر کثرت سے محبت ہے، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو۔ زمین جو ہے اس کو دکا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور جناب تیرا رب اور فرشتے، تیرا رب عدالت کی کرسی پہ فیصلہ کے لیے ہوگا، فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے، جو حکم ہوگا عمل کریں گے، جہنم کو لایا جائے گا، انسان یاد کر لے گا جو کچھ اس نے پہلے کمایا تھا، یقول یا لیتنی، کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، اس وقت تو میں نے پرواہ نہیں کی، اس وقت میرے پاس بہت کچھ تھا لیکن پرواہ نہیں کی۔ فرمایا نہیں پرواہ کی تو پھر سن لو، آج اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ایسا عذاب اللہ نے کسی کو پہلے دیا نہیں ہوگا، اور ایسی قید ہوگی، ایسی قید کسی اور کو دی نہیں ہوگی۔ اور خوشخبری سن لو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اور مطمئن نفس جو اللہ کے دین پر عمل کرتا رہا، آج تو اپنے رب کی طرف جا، اس حال میں تو اللہ سے خوش ہوگا اور اللہ تجھ سے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ داخل ہو جائے میرے نیک بندوں میں، اور سارے مل کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل کر دیں، آمین کہہ لو نا، نیند میں بیٹھے ہو آمین نہیں کہہ سکتے؟ قرآن تو مزہ نہیں آتا تمہیں بس۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وہ شہر جس کی شہر کس قسم اللہ کھا رہے ہیں، اور اس میں تو آپ بستے ہیں میرے محبوب، انتا اس شہر میں آپ بستے ہیں، اور قسم ہے والد کی اور بچے کی، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی وہ مشقت میں ہی رہتا ہے۔ دیکھ لو آپ مشقتیں، بچہ کیسی مشقت میں ہوتا ہے، اگرچہ اس کو سنبھالنے والے ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ورنہ وہ شورا ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ہر حال میں مشقت ہی ہے، تو پہلے کہہ دیا مشقت تو اس نے کرنی ہے، تو پھر اچھی مشقت کر لے، جنت میں تو چلا جائے۔ یقول، وہ خیال کرتا ہے کہ میرے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ کیا میں یہ مال جو ہے یہ بتا رکھا ہوا ہے سب ہلاک ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین، ہم نے ان کی دو آنکھیں نہیں بنائی، زبان بنائی، ہونٹ بنائے، ہم نے اس کو دو راستے دکھائے، ہدایت کا راستہ بھی اس کے سامنے ہے، گمراہی کا راستہ بھی اس کا سامنے ہے۔ فلکتا ہے ہمارا، یہ تو گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کیا گھاٹی ہے یا اللہ؟ گھاٹی یہ ہے غریبوں کی گردن چھڑوانا بھی گھاٹی ہے، اور مسکینوں کو بھوک کے دن کھلانا بھی ایک گھاٹی ہے، یتیموں پر شفقت کرنا بھی گھاٹی ہے، مسکین جو مٹی میں ملے ہوئے ہیں ان کے کام بنا دینا یہ بھی ایک گھاٹی ہے۔ گھاٹی صرف زمین والی نہیں ہوتی، یہ ہے، یہ مشکل ہے، ہمیں کیا میرے پاس ہے ہم کھا رہے ہیں، اس کو کیا، دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے، یہ گھاٹیاں ہیں، اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور شفقت کی تلقین کرتے ہیں، ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، یہ خوش ہو کر جنت میں جائیں گے، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں بائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ ملے گا، اور یہ آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے اور جلتے رہیں گے، آگ کبھی مٹھی نہیں ہوگی، تیز ہوتی چلی جائے گی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها،
قسم ہے سورج کی، اس کی، دوپہر کی، چاند کی اور اس کے پیچھے آنے کی، دن کی، جب اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے بلند کر دیتا ہے، رات کی جب وہ چھا جاتی ہے آسمان کی، اور جس نے اس کو بنایا اللہ کی، اور زمین کی جس نے اس کو بچھایا، اور نفس کی اور جس نے اس کو برابر کیا یعنی اللہ کی، اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کیا بتانا ہے، یا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہر انسان کے دل میں ہم نے برائی کے جذبات بھی پیدا کیے ہیں، تقوی کے بھی پیدا کیے ہیں۔ جو برائی کے جذبات کو دبا لے اور تقوی کے جذبات کو ابھار کر اپنے آپ کو پاک کر لے، وہ جنتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو ان فجور کے جذبات میں دھسا دے اور وہ جہنمی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ قوم سمود جو ہے وہ سرکشی کی تھی، ان کا ایک بدبخت اٹھا تھا، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اور جناب اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب آیا اور ساری کی ساری قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بڑی سے بڑی قوم پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کو نتیجے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ حکومتوں کو ہوتا ہے کہ ایسی قوم پر، اس جماعت پر ہاتھ ڈالا تو کام خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، دن کی جب روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث پیدا کیا ہے۔ کیا قسم، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اور تمہاری دوڑ اور تمہاری کمائی مختلف ہے۔ کوئی نیکی میں دوڑ رہا ہے، کوئی برائیوں میں دوڑ رہا ہے، کوئی درمیان میں ہے۔ سن لو، جو آدمی اللہ کے نام پر دے گا، تقوی اختیار کرے گا اور جنت کی اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرے گا، ہم تو اس کو آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور جو آدمی بخل کرے گا، بے پرواہی کرے گا، اور اس نے اچھی بات یعنی کلمے کو جھٹلا دیا، ہم اس کو آسانی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کو مال اس کا کام نہیں آئے گا۔ ہمارے اوپر ہے ہدایت، رہنمائی کرنا، اور آخرت اور دنیا ہمارے ہی قبضے میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے، جنہوں نے جھٹلایا ہوگا اور منہ پھیرا ہوگا دین سے، اور اس سے دور کیا جائے گا وہ متقی اور پرہیزگار آدمی جو اپنا مال دے کر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور کسی کا احسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو مال دیتا ہے، اللہ کی رضا اس کا مقصود ہے۔ تو فرمایا ایسے شخص کو ہم اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ راضی ہو جائے گا، اتنا دیں گے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دوپہر کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی طرح ہے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں تھوڑی وہی بند ہو جائے یا کسی تکلیف کی وجہ سے رات کو آپ نہ اٹھے تو سویرے لوگ بات کرتے ہیں، اس کا رب بھی روٹ گیا۔ فرمایا کوئی نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، ہمارا تعلق پہلے سے ہی بڑھ گیا، ہم آپ کو اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اور جناب جو شریعت سے ناواقف پایا ہدایت دے دی، اور جناب تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ آپ یتیم کو نہ جھٹکا کریں، سائل کو نہ ڈانٹا کریں، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہیں۔ الم نشرح لک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے بوجھ ہٹا دیے جو آپ کی کمر کو توڑ رہے تھے، ہم نے آپ کا نام ایسا بلند کر دیا جہاں میرا نام وہاں تیرا نام بھی چمکتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ یاد رکھ میرے محبوب، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر مصلی پہ کھڑے ہو جا کر میری عبادت کریں، یہ نہیں کہ موج کریں آپ سو گئے۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین، زیتون، طور سینین اور مکہ والے امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو سب سے اچھی تقویم میں پیدا کیا، اور یہ ظالم اس کو بحال نہ رکھ سکا، یہ سیدھا جہنم کی طرف دوڑ پڑا۔ صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کا ثواب کبھی کم ہونے والا نہیں ہے۔
یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کوئی وجہ ہی نہیں قیامت کو جھٹلانے کی۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی جو نبی پر آئی تھی وہ پڑھنے کی آئی تھی، پڑھ میں اپنے رب کے نام پر جس نے تجھے پیدا کیا، انسان کو نطفے سے لہو سے پیدا کیا، پڑھ، تیرا رب تو بڑی عزت والا ہے، آپ کو قلم سے سکھایا، ہر انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے جب اس کے بعد مال و دولت ہوتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، رب کی طرف اس کا پھرنا ہے۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں جو اس اللہ کے بندے کو نماز سے روکتا ہے، جو ہدایت پر ہو اور نیکی کا حکم دیتا ہو، اور یہ خود تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ شان نزول اور لمبے قصے بیان کرنے کا وقت نہیں، آپ کو نیند آتی ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، اس واسطے میں بھی دوڑ لگا کے جا رہا ہوں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ جو کام کر رہا ہے؟ اور یہ بات ہر بندے کو یہ آیت یاد کرنی چاہیے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ آدمی جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، بس جو یہ پکا لے اس سے گناہ نہیں ہوں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ ہے باپ دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، وہ کام برا کرے گا؟ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ گویا کہ غصے فرمایا اگر یہ باز نہ آیا نا، ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، جو پیشانی جھوٹی خطا کار ہے، پھر اس کو ہم جو ہے سزا دیں گے، پھر یہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم زبانیاں جو ہے اس کو جہنم کے داروغوں کو بلا لیں گے، یہ پکڑ کے ادھر پھینک دیں گے، اور یہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ اور اس کی بات آپ نہ مانیں، آپ اللہ کے ہاں سجدہ ریز رہا کریں اور اللہ کا قرب حاصل کرا کریں۔ ہم نے نازل فرمائی لیلۃ القدر میں، قرآن پاک نازل فرمایا لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اترتے ہیں، روح الامین بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور یہ سلامتی والی رات ہے اور فجر تک رہتی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من الکتاب والمشرکین، مشرک لوگ اور اہل کتاب لوگ بازی نہیں آتے یہاں تک کہ ان پر کوئی ایسی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اور آ گئی ہے، اللہ کے رسول تشریف لائیں اور صحیفہ پاکیزہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر مضبوط احکام ہیں، لیکن یہ مشرک جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، انہوں نے تفرقہ کیا جو ہے علم آنے کے بعد، حالانکہ انہیں حکم تھا اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی دین مضبوط ہے۔ ان الذین کفروا من الکتاب، جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور دوسرے مشرک بھی، یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور یہ کائنات کی سب سے بری مخلوق ہے، سب سے بری مخلوق ہے، یہ خنزیروں سے بھی بری ہے، کیڑے مکوڑوں سے، کتوں خنزیروں سے بری ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان الذین، جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے، یہ اولئک ہم خیر البریہ، یہ خواہ پھنسا ہوا انسان ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اس کے دل میں کلمہ ہے اور نیک اعمال ہے تو اللہ کے ہاں ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، بہترین ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے راضی۔ یہ ان لوگوں کو یہ درجہ ملتا ہے جو دنیا میں اپنے رب سے ڈر کے رہتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں جب بھونچال آ جائے گا، وہ زمین اپنی ساری چیزیں باہر نکال دے گی، انسان کہے گا، ہکا بکا ہو کے کہے گا، انسان کیا ہو گیا؟ یہ آج باتیں کر رہی ہے، زمین بھی بولتی ہے، وہ کہے گی اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا ہے تو بولتی ہوں۔ اس دن سینے کے سارے راز نکل آئیں گے اور لوگ مختلف قسم کے ٹولیوں میں بٹ جائیں گے اور اپنے اعمال کو دیکھیں گے۔ جس نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو وہاں مل جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا نتیجہ پا لے گا۔
والعادیات ضبحا، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں گھوڑوں کے ذریعے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہپ ہپ کر کے دوڑتے ہیں اور راستے میں چنگاریاں اڑاتے جاتے ہیں، اتنی تیزی سے اڑتے ہیں، جا کر دشمن کی فوج میں صبح کے وقت جا کر لوٹ ڈال دیتے ہیں اور گرد اگاڑتے جاتے ہیں، اور جماعتوں دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں سینے بے تیر کھاتے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور تمہیں اللہ نے دی ہے، وہ تو تمہاری نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تو خدا کا نافرمان بنا بیٹھا ہے، انسان ہے ناشکرا، اور وہ اس کا خود ہی گواہ ہے۔ آپ میں سے ہم سب کہتے ہیں یار ہم بڑے ناشکر ہیں، کہتے ہیں کبھی زبان سے آپ نے کہا ہے؟ کہتے ہیں، ہم خود اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ناشکر ہیں، تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے، شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات ناشکری والی تمہاری اتنی واضح ہے کہ تم خود کہتے کہ ہم ناشکر ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مال کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ جب قبر سے اٹھیں گے سارے راز کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا کیا کر کے۔ القاریۃ ملقاریہ، قیامت کھڑکانے والی ہے، آپ کو کیا معلوم کیا چیز ہے؟ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں پروانے چھوٹے، ان کی طرح پراگندہ ہوں گے، اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی گالوں کی طرح جو اڑ رہے ہوں گے۔ جن کے اعمال نامے بھاری ہو گئے وہ جنت میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ گرم آگ ہے جس کے اندر یہ پھنسے ہوں گے۔ لوگوں تمہیں کثرت اور بہتات نے غافل کر دیا ہے، اور تم یہاں تک کہ قبروں کو جا ملے ہو۔ ایسا نہیں، ثم کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان لیتے، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر عین الیقین دیکھو گے، پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ مسجد میں بیٹھ کر اے سی چلا کے مزے سے بیٹھتے تھے، جب تھوڑا سا بند ہو جاتا تو چیختے تھے، یہ نعمتیں میں نے دی تھی، تم نے اس کی قدر کتنی کی ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے، لیکن جو کام چار کرے گا وہ کامیاب ہے۔ ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے، اور مصیبت ہے تو اس پر صبر کرے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس طعنہ زن غیبت کرنے والوں کے لیے جو مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کی دے گا، اس کو نہیں، یہ ماری جائے گا، اس کو پھینکا جائے گا توڑنے والی جہنم کے اندر۔ آپ کو معلوم کیا وہ کیا ہے توڑنے والی؟ فرمایا آگ ہے، اللہ نے خود جلائی ہے، وہ جلا جلا کر انسان کے دل تک چلی جائے گی، لیکن مرے گا پھر بھی نہیں۔ یہاں تو تھوڑا سا تکلیف ہو تو وہ دل اندر ہی کھڑا ہے، بندہ پہلے ہی مر جاتا ہے۔ فرمایا وہ آگ ہوگی، بوہر سے جلاتی جائے گی، دل تک پہنچ جائے گی، بندہ پھر بھی نہیں مرے گا، یعنی عذاب میں مبتلا ہوگا، اور پھر اس کو بند کر دیا جائے گا آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور لوگوں ذرا پیچھے نظر مارو، اصحاب فیل جو مکہ مکرمہ میں چڑھائی کر کے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، اس کا کیا بنا؟ ہم نے چند ایک چھوٹے چھوٹی چڑیاں ان کے مقابلے میں بھیجی، انہوں نے ہاتھی والوں کو شکست دے دیا، اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن گئے وہ ہاتھیوں والے۔ اس واسطے اللہ کی طاقت کو چیلنج نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں سے مروا دیتے ہیں۔ ہاتھی کدھر تھے؟ چڑیاں کتنی، چڑیوں سے مروا دیا ہاتھی والوں کو۔ لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، قریش جو ہیں ایک سفر گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں، اور سارے سال کا توشہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور لوگ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں چھیڑتے۔ فرمایا یہ ہم نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اس واسطے وہ تمہیں نہیں چھیڑتے۔ تو پھر جس خدا نے اس گھر کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جو ہے ڈاکوؤں سے بچایا اور امن سے سفر کرتے، اس کی عبادت بھی تو کرو۔ اس نے تمہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں سے لا کر تم کھاتے ہو، یا اللہ ہی تمہیں کھلاتا ہے۔
अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखा नहीं आपने उसको जो क़यामत को झुठलाता है और यतीमों को धक्के देता है और गरीबों को खिलाने के लिए रग़बत भी नहीं देता, और जनाब हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो नमाजों से खुद गाफिल हैं और वो रियाकारी के लिए लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, और वो तो बरतने की चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे, किसी ने चमचा या सुई या धागा मांग लिया, गिलास या प्याला मांग लिया, वो भी देने के लिए वक्ती तौर पर देने के लिए तैयार नहीं, भाई मैं अभी इस्तेमाल करके देता हूँ। इतने बखील हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कोई भी नहीं रोकता वो भी नहीं देते। इन्ना अतैना कल कौसर, है मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता कर दी है, आप अपने रब की नमाज पढ़ें और कुर्बानियाँ दें। और आपका ये दुश्मन कहता है कि ये मर जाएगा, इसकी पीछे यार नस्ल नहीं चलेगी और दीन भी ख़त्म हो जाएगा। फरमाया तेरा दुश्मन नाकाम और तुम बुरी तरह रह जाएगा, हम आपका नाम क़यामत तक चमका देंगे और दीन भी। कोई आयु हल काफिरून, ओ काफिरों सुन लो, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। मैं उसकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं मुड़ के कहता हूँ कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो, और न तुम उसकी बात करते हो जिसकी मैं करता हूँ। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। फैसला क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह आ जाए मेरे महबूब, आप लोगों को देखें कोई इस्लाम में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं तो आपका काम मुकम्मल हो गया, जिस काम के लिए हमने भेजा था वो पूरा हो गया। अब आपका काम ये है आप हमारे आर्डर तक तस्बीह और इस्तिग़फ़ार करते रहें, फिर हम आपको अपनी तरफ बुला लेंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाकत है अबू लहब के दोनों हाथों के लिए, उनका न माल काम आया और ना उनका कोई कसब काम आया, वो आग भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। ये चचा है नबी अलैहिस्सलाम का, जिसने उठ कर ये कहा था हलाक आपका हाथ हलाक है मोहम्मद, क्या हमें इस तौहीद के लिए बुलाया था, और हमेशा सारी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में इसने गुजार दी। अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी, ये इसके दोनों हाथ हलाक होंगे और ये ख़ुद भी हलाक होगा, इसकी वो बीवी वो भी हलाक होगी, वो उसका साथ देती है, वो अपनी उस गठरी के अंदर ही उसका गला दब गया जो नबी अलैहिस्सलाम के लिए कांटों के लिए उठा के लाती थी ताकि आपके रास्ते में बिछा दे, और वही उसी गठरी का एक जो है रस्सी जो है उसके गले में पड़ गई, वहाँ उसको फांसी आप अपने हाथों फांसी चढ़ गई। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह ताला का तारुफ, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है ना उसका कोई हमसर है। ये है तारीफ। मुशरिक कहते थे हमारे खुदा है, कोई सोने का कोई चांदी का कोई पत्थर का, तेरा खुदा किस वक्त कैसा है कोई आप बताएं। अल्लाह ने ये सूरत नाज़िल फरमा दी, वो खुदा हम बनने नहीं हो, खुदा वो बाकियों को बना दे, तुम तो अपने खुदाओं को बनाते हो। ये तारीफ़ है, ना किसी का बाप है ना बेटा है ना कोई हमसर है, उसका कोई नहीं। आखिरी सूरत में फरमाया तुम्हें वजीफ़ा बता देता कि तुम शैतान से भी महफूज रहो और जनाब जादू वगैरह से भी महफूज रहो और अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ। कह दीजिए औज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ सारी मखलूक की शर से और अंधेरे के शर से, और वो उन औरतों के शर से जो है जादू के लिए रस्सियों और गिरों के अंदर फूके डाल डाल के लोगों पर जनाब जादू करती हैं, उनके शर से, और इसी तरह हर हसद करने वाले के हसद से जो वो हसद करने पे आ जाए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की, जो बादशाह है लोगों का और माबूद है लोगों का, और शैतान के वसाविस से जो वसाविस डाल के पीछे हट जाता है लोगों के सीनों में, वो जिन्नों में भी होते हैं इंसानों में भी होते हैं, अपने रिश्तेदार और दोस्तों में से भी होते हैं। वो होते जिन हैं, होते शैतान हैं, और इधर रिश्ते में भाई लग रहा है बेटी लग रहा है भाई लग रहा है, वो शैतानी काम पर उकसाता है तो सामने ये भी शैतान ही है। ये यहाँ तक सूरतें कुरान पाक का माशाअल्लाह उसी टाइम पे ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। और ये सूरतें आखिरी कुल वाली 4 जो आदमी हैं रोज़ाना सुबह 3 दफ़ा अपने हाथ पर फूंक कर सारे जिस्म पर फेर ले
تو جادو ٹونے اس قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے، جادو سے، گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالی اللہ اکبر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج 30واں دن دے دیا، سپارہ ہی پورا ہو گیا، ورنہ بچ جانا تھا، مشکل تھا، کئی دن لگا رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پورا ہی کرا دیا آج۔ اور یہ آخری دن ہے ماشاءاللہ، اور ایسا ہی آخری دن ہے واہ بھائی واہ، جمعے کا دن، جمعۃ الوداع۔ لوگوں نے تو پہلے جمعے کو جمعۃ الوداع کہہ کے وہ منا بھی لی ہے، اب تو اللہ نے فرمایا وہ نہیں، یہ ہے، یہ جمعۃ الوداع ہے۔ اور اللہ نے رات میں کہہ رہا تھا تو اللہ نے مہربانی فرمائی، جس مہمان کو ہم روکنے کے لیے تھے اللہ نے اس کو روکا ہے، ایک دن اور روک دیا، رات مل گئی اور جناب یہ دن بھی مل گیا، جمعہ کا دن مل گیا۔ اور اب اس دن کو ضائع نہیں، ادھر ادھر صرف سو کے، تھوڑا تھکے ہیں بے شک سو بھی لیں، اس کے بعد عبادات میں اس کو گزار دیں۔ تو رمضان اگر خوش ہو کے چلا گیا تو قیامت کے دن ہم سے ہماری سفارش کرے گا، ہماری موج ہو جائے گی۔ قدر کریں، قدر، وما قدر اللہ کا قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کا قدر نہیں کرتے جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ ہم بھی اسی طرح رمضان کی قدر نہیں کر رہے جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال جو ہے جتنے لمحات، اب لمحات ہی کہہ سکتے ہیں، باقی اس دن کے کچھ حصہ گزر ہی گیا، اور جناب شام 7 بجے تک یہ بالکل 2 نمازیں باقی رہ گئی رمضان کی، ایک جمعے کی ایک عصر کی، مغرب تو اگلے دن اگلے اس میں آئے گی، صرف 2 نمازیں رہ گئی ہیں، اور اتنا وقت ہمارے پاس ہے۔ اگر زندگی کے لمحات بھی ہمارے پاس ہیں تو ان زندگی کے لمحات میں اس رمضان کے لمحات کو قیمتی بنائیں، اور اپنی قبر جو ہے صاف کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تیری مہربانی ہے، آپ نے توفیق دی ہے، روزے بھی رکھے گئے ہیں، اور یا اللہ قرآن کا ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ سنا لیا گیا، یا اللہ اسے قبول و مقبول فرما۔ جو بات ہماری سمجھ میں آئی ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس قرآن کے پاک کے ساتھ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے وابستہ فرما دے۔ یا اللہ یہی تو ہمارا قائد ہے، اسی کے ساتھ تو ہماری دنیا اور آخرت وابستہ ہے۔ جو قرآن سے جڑ گیا وہ عزت والے ہو گئے۔ جن ہمارے سامنے نشانیاں موجود ہیں، جو قرآن کے ساتھ جڑے صحابہ کرام، اس کے بعد آنے والے بہت سے لوگ، وہ دنیا میں باعزت ہوئے اور آخرت میں بھی ان کی عزت ہوئی، اور جو لوگ قرآن سے دور ہوئے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں عزت والوں سے، قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے بنا دے، عامل قرآن بنا دے، تارک قرآن نہ بنانا۔ یا اللہ عامل قرآن بنا لے، حافظ قرآن بنا لے، یا اللہ عالم قرآن بنا دے، یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے مونس بنا دے، قرین بنا دے، دوست بنا دے، رہنما بنا دے، امام بنا دے، ہمیں اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو سب کچھ ہے، یہ تیری مہربانی ہے، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، ہمیں قبول ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری گردن مروڑ کر قرآن کے ساتھ وابستہ اور دین کے ساتھ وابستہ فرما دے، اور ہمیشہ کے لیے آخری دم تک یا اللہ اسلام کے ساتھ ہی رہیں، اور موت بھی ہمارے اسلام پر آئے۔ یا اللہ ہماری دنیا کی مشکلات کو حل فرما دے، یہ دشمن جو ہر طرف سے حملے کرتے ہیں یا اللہ ان سے محفوظ فرما دے، مسلمانوں میں اخوت اور ہمدردی پیدا فرما دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کے حقوق فرائض کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دے،
والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے ہمسایوں بہن بھائیوں کی یا اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مسجد کو آباد کرنے کی، مدرسوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، جو مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ان کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دینی مراکز ہیں جیسے ہیں جدھر قدر ہیں یا اللہ سب کو قبول مقبول فرما اور ترقی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دین کا نام لیتے ہیں حقیقت میں ان دیندار بنا دے اور اس کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو درمیان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں یا اللہ سب کو معمول اور محفوظ فرما دے، ان کی مشکلات کو حل فرما دے۔ جو لوگ کافروں کی قید میں ہیں، مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ ان کو قید سے رہائی فرما دے۔ یا اللہ ان کو اپنے وطن میں واپس آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو اپنے ملک میں مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، آپس میں شیر شکر بنا دے، ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کدھر جائیں کہیں نہ جائیں یا اللہ تیری پناہ میں آئیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ دے دے، اپنی پناہ دے دے یا اللہ اپنی پناہ دے دے۔ یا اللہ اپنی پناہ دے دے، تیرے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی ملجا نہیں ہے، کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، تیری طرف سے تو اعلان ہے اگر جا سکتے تو چلے جاؤ، ہم کہاں جائیں اور نہ کوئی ہے ہمارا، ہم نہ کہیں جا سکتے ہیں۔ یا اللہ تیرے ہیں اور تیرے ہی بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نیک بنا لے، ہمیں فرما بردار بنا لے، اطاعت گزار بنا دے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، آپ کی سنت کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ بیماری کو شفا نصیب فرما دے، مسلمان مردوں کی بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرما دے، ہمارے اساتذہ کی قبروں پر یا اللہ کروڑوں رحمتیں نصیب فرما دے، ہر مسلمان کی قبر کو نور کا بقع بنا دے، ہر مسلمان کی قبر کو یا اللہ ہم بھی جم جائے تو ہماری قبر کو بھی نور کا بقع بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں پہلے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے اور اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ یا اللہ بے تک کے آدمی ہیں، ہماری زبان بھی ایسی نہیں جو تیری شان کے مطابق بات کر سکے۔ یا اللہ جیسی ٹوٹی پھوٹی بات کرتے ہیں پھر بھی تو آپ سے مانگتے ہیں جیسے ہیں، آپ ہمارے اوپر مہربانی فرما دے، مہربانی فرما دے، مہربانی فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما دے، دین اور دنیا کی ترقی نصیب فرما دے، دین اور دنیا کی ترقی نصیب فرما دے، ہمارے گھروں میں امن پیدا فرما دے، محبتیں پیدا فرما دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، چشم پوشی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو صحیح مسلمان بنا دے، ان کو صحیح اسلام پر چلنے والا بنا دے، تاکہ ہمیں جو ان کی اتباع کریں تو ہمیں کوئی جو ہے رکاوٹ نہ ہو۔ آپ کا حکم ہے اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، لیکن وہ اگر غلط راستے پر ہوں تو ہم ان کی کیسی اطاعت کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ان کو بھی سیدھے راستے پر چلا دے، ان کے عقیدے اعمال اخلاق بھی ٹھیک فرما دے، ان کے احکام بھی صحیح اور قانون بھی صحیح جاری ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے چھوٹے ماتحت ہیں ان کو بھی فرما بردار بنا دے، ان کو خدمت کرنے والا بنا دے، ان کو متقی بنا دے، نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ بس تو مہربانی فرما، جب تک زندہ رہیں تو یا اللہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہو تو کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ رخصت ہو اور اگلی منزل عملی آسان ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ۔